الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے جو جذبات ہیں ان جذبات پر عمل کرنے سے پہلے ان کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھے۔ اسی لیے کسی بھی عمل کے اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں۔ اگر آدمی کے اندر بہت اچھا جذبہ ہے، بہت نیک جذبہ ہے، لیکن اس کا عمل سنت اور شریعت کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا تو باوجود اس کے بھرپور اخلاص کے اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شریعت نے بدعت کی ممانعت کی ہے۔ دین میں نئی باتیں اپنی طرف سے پیدا کی جائیں، چاہے جذبات کتنے ہی اچھے ہوں لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہر کام میں یہ اصول ہے کہ آدمی اپنے جذبات کو شریعت کے سامنے رکھے، شریعت اجازت دے تو اس کے اوپر عمل کرے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے اور طریقہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اندر مسجدیں تعمیر کرنے کا جذبہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، اور بعض جگہوں پر بہت ہی لازمی ہے کہ مسلمان قربانی دے کر کے وہاں مساجد کی تعمیر کریں۔ لیکن مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں جو ہمارے جذبات ہیں ان جذبات کو بھی عقل اور شرع کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے حدیثیں سنائی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار مساجد کی تعمیر کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مسجدیں بالکل اتنی سادہ ہوں کہ اس میں راحت کا کوئی انتظام نہ ہو یا اس کے اندر زینت سرے سے نہ ہو۔ راحت کا انتظام درست ہے، سہولت کا انتظام درست ہے، مسجدیں صاف ستھری ہوں، مسجدوں کے اندر راحت اور سہولت کا انتظام ہو، یہ منع نہیں۔ ایک درجہ ضرورت کا ہے، ایک درجہ راحت کا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک درجہ زینت کا ہے، آرائش کا ہے۔ زینت و آرائش ایک محدود حد تک درست ہے۔ زینت و آرائش جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ نام و نمود اور نمائش کی حد میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ چاہے مسجد کی تعمیر ہو، چاہے اپنے گھر کی تعمیر ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان سب میں یہ اصول چلتا ہے۔ مختلف موقعوں پر یہ بات سنائی بھی جا چکی ہے۔
آدمی کپڑا پہنتا ہے، آدمی گاڑی خریدتا ہے، آدمی گھر بناتا ہے، راحت کے لیے خرچ کرنا درست ہے، ضرورت کا درجہ تو ہے ہی ناگزیر، زینت کے لیے بھی ایک حد تک خرچ کرنا درست ہے، مگر پھر اس کے بعد جب زینت میں حد سے تجاوز ہونے لگتا ہے تو پھر وہ زینت و آرائش کے بجائے نمود و نمائش کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مجموعی حالات کے اعتبار سے بہت بے اعتدالی میں مبتلا ہیں۔ امت کے اندر بہت سے ضروری کام ایسے ہیں جن پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مگر وہاں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے شاندار عمارتوں پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ضرورت اور راحت سے آگے بڑھ کے زینت میں حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ حدیثیں سنائی جا چکی ہیں جو صاف ہیں، صریح ہیں، جن میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا مزاج، آپ کا منشا معلوم ہو جاتا ہے اس سے۔ اور جیسے عرض کیا گیا اس سے پہلے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے پاس وقتاً فوقتاً مال آتا رہا اور کثیر مقدار میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افراد پر خرچ کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، طائف کی جنگ ہوئی، بہت مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکے کے 9 مسلموں پر خرچ کر دیا، یہاں تک کہ فطری طور پر انصار کے دل میں شکوہ پیدا ہوا اور ان کے نوجوانوں نے زبان سے اظہار بھی کیا کہ قربانیاں ہم نے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا غنیمت کا مال ان میں تقسیم فرما دیا۔ تو آپ نے ان کو جمع کر کے ایک بلیغ خطبہ دیا جو بلاغت کا ایک نمونہ ہے، اور آپ کے اور انصار کے تعلقات کیسے تھے یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال میں نے ان لوگوں پر اس لیے خرچ کیا، تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم، کہ میں نے اس مال کے ذریعے سے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے جو اسلام کی طرف راغب ہیں یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور میں نے تمہارے اوپر مجھے اتنا اعتماد تھا کہ میں نے تمہارے اوپر وہ مال خرچ نہیں کیا، تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا۔ اور اس وقت آپ نے یہ جملے بھی فرمائے تھے کہ اے انصار، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے قافلے میں لے کر کے جاؤ؟ تو انصار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس تقسیم کے اوپر ہم راضی۔ تو بہرحال آپ کے پاس مال آیا، آپ نے خرچ کر دیا۔ روایت سنائی جا چکی کہ انصار نے ایک مرتبہ تو اہتمام سے مال جمع کیا اور حضور سے درخواست کی کہ اس مسجد کو آپ تعمیر فرما دیجئے اور مزین فرما دیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اور آپ نے علامات قیامت میں سے بتایا کہ لوگ مسجدوں کو اپنی شان کا ذریعہ بنائیں گے۔ شاندار مسجدیں کس کی شان دکھانے اور بڑھانے کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہیں، اس سے بلند و بالا ہیں، وہ اپنی شان دکھانے کے لیے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ حضرت مولانا بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اس مضمون کے متعلق میں نے عرض کیا تو مولانا نے فرمایا کہ مسجدیں ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہو، اس آبادی سے جہاں جس قسم کی آبادی ہے، آبادی کے معیار بھی الگ ہیں، مسجد اس سے کچھ بہتر ہونی چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر کسی بزرگ کا قصہ سنایا، ان کا نام بھی لیا مگر ان کی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے، کہ وہ بزرگ ایک جگہ تشریف لے گئے اور بہت ہی شاندار مسجد تھی، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر بنایا یا شداد کا محل بنایا؟ اور فرمایا کہ میں تو جمعہ باہر پارک میں ادا کروں گا، جس کو ادا کرنا ہو وہاں میرے ساتھ آ جائے۔ تو ان بزرگ کا حال ایسا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں بعض جگہوں پر ایسے حالات سامنے ہیں ہمارے، میں ایسی ہی بہت دور کی بہت سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، قریبی واقفیت کی بات کر رہا ہوں، کہ ایسی جگہ جہاں پر صرف
مسلمانوں کے 25-30 گھر ہیں، 1 کروڑ کی مسجد بنائی جا رہی ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہے کہ غیر مسلموں نے شاندار مندر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس گاؤں میں، اور اس کے لیے مسلمانوں سے بھی چندہ مانگا ہے۔ عیسائیت پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ، اتنا پھیل رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں عیسائیت پھیل رہی ہے، کشمیر مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس میں عیسائیت پھیل رہی ہے، اور جگہوں کی تو بات کیا کروں میں، ہم جہاں پر ہیں آندھرا میں، رائل سیما میں تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یہاں عیسائیوں نے ایک چرچ بنایا ہے، کتنے لاکھ کا ہے؟ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کا چرچ بنایا ہے، گاؤں والوں پر کتنا خرچ کیا ہے؟ تو میں کم سے کم بول رہا ہوں 10 لاکھ 15 لاکھ گاؤں والوں پہ خرچ کیے انہوں نے، فرٹیلائزر دلایا، لون دیا، بیماری میں علاج کرایا، ہاسپٹل لے کے گئے، علاج معالجے کی خدمت کی، اور 10 لاکھ 20 لاکھ بہت آسانی کے ساتھ وہ گاؤں والوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اس گاؤں میں 1-2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی مسجد کافی ہے، تو مسلمان بولتا ہے نہیں میں تو اپنی امی ابا کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں، میں نے 50 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کی مسجد بناؤں گا۔ 50 لاکھ کی مسجد بناؤ گے مگر 10,000 کا امام نہیں رکھو گے، پھر 10,000 کا امام نہیں رکھو گے۔ اور باطل کیوں پھیل رہا ہے؟ باطل اس لیے پھیل رہا ہے کہ باطل نے اس راز کو پا لیا ہے، باطل افراد پر خرچ کرتا ہے عمارتوں سے زیادہ، اور ہم لوگ عمارتوں پر خرچ کرتے ہیں اور افراد پر خرچ کرنے کی قیمت اور اہمیت کو نہیں جانتے۔ اس زمانے میں جو معیار زندگی ہے اس کے اعتبار سے سہولتیں آپ مہیا کیجئے، منع نہیں ہے، صفائی ستھرائی رکھیے، بلکہ بہت سی جگہوں پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کم ہے، وضو خانوں میں، طہارت خانوں میں، یہ بہت کمی کی بات ہے۔ اور راحت کا بھی آپ ضروری انتظام کیجئے، اس زمانے میں لفٹ رکھنا کوئی لگژری نہیں ہے، ضرورت میں داخل ہے۔ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن رکھنا کوئی لگژری نہیں ہے، ضرورت کے اندر داخل ہے، راحت میں داخل ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ سب اپنے گھروں میں اے سی لگائے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر لگائے ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ جیسی آبادی ہے اس سے کچھ بہتر ہو مسجد، تو آپ کو یہ منع نہیں ہے کہ بھئی آپ اے سی لگائیں، آپ کو یہ منع نہیں کہ آپ لفٹ لگائیں، آپ راحت کا انتظام کریں، مگر بلا ضرورت حد سے متجاوز ہو کر کے آپ شان دکھانے کے لیے خرچ کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بالخصوص جب امت کے مجموعی حالات اس کے متقاضی ہیں کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں۔ مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری مدظ اللہ، جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب صدر ہیں، کئی برس پہلے اسی مسجد میں تشریف لائے تھے، قادیانیت کے عنوان پہ، ختم نبوت کے عنوان پہ ایک جلسہ تھا، کئی برس ہو گئے۔ مولانا نے اس وقت فرمایا کہ بھئی ہم بنگلور گئے تھے، ہم نے ایک بستی میں دیکھا وہاں لوگ قادیانی ہو گئے، تو ہم اس بستی میں گئے اور لوگوں سے ہم نے بات کی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نے یہ غلط عقیدہ کیوں قبول کر لیا؟ تو ان لوگوں کو اتنا علم، اتنی سمجھ تو تھی نہیں، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارے بچوں کو فیس کے ادا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ کہاں تھے؟ جب ہم کو علاج معالجے کے لیے ضرورت تھی تو آپ کہاں تھے؟ اور جب ان لوگوں نے ہمارے علاج معالجے میں مدد کی، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، تو اب آپ یہ بولنے کے لیے آ گئے کہ وہ کافر ہیں؟ تو مولانا نے یہی فرمایا تھا کہ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے اس سے قریب دیکھو تو لاکھوں روپے کے مینار نظر آ رہے ہیں، مسجدوں کے بڑے بڑے شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں، افراد پر خرچ نہیں کروائیں۔ تعلیم اس امت کے لیے بڑی اہم ضرورت ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا اپنے ماحول میں انتظام۔ شرک، الحاد، بے حیائی کا سیلاب ہے جو آ رہا ہے، مگر مسلمان اپنے پیسے کو وہاں صرف کرنے کے بجائے اپنی خواہش کے مطابق صرف کر رہا ہے، ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مزاج بنایا ہے ہمارا، ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔
بعض مسجدیں ایسی ہیں جن کو میں نے خود دیکھا، بعض کا یہاں اعلان بھی ہوا کبھی. ایک مسجد پرانے شہر میں ایک مرتبہ گیا، مسجد چھوٹی تھی. 2-3 سال کے بعد گیا، بہت بڑی مسجد بن گئی. مسجد اتنی بڑی بن گئی مگر 2 ویلر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے باہر. اب نوبت یہ ہے کہ آزو بازو والوں سے لڑائی جھگڑا کرتے رہو. میں نے کہا بھائی اتنی بڑی مسجد کیوں بنا دی؟ اور مسجد کے باہر خارج مسجد بہت جگہ تھی. آپ اگر علماء سے مشورہ کرتے، صحیح رہنمائی حاصل کرتے، تو علماء آپ کو بتاتے کہ نیچے جتنی مسجد ہے اس اصلی مسجد کو آپ مسجد باقی رکھیے، اور باقی جو خارج مسجد وضو خانے وغیرہ کا صحن کا کھلا حصہ ہے وہ سارے حصے کو آپ پارکنگ بنا دیتے اور کم لیول کے اوپر سیڑھیاں لے کر کے آپ اوپر چلے جاتے، اوپر کا پورا فلور مسجد بنا لیتے. اور ایسا ایک نہیں کئی جگہوں پہ دیکھا ہے میں نے. اور ہمارے قریب میں مسجد دارالعرفان بھی ایک نمونہ ہے، جہاں پر ان لوگوں نے جو اصل مسجد تھی اس مسجد کو نیچے کر دیا اور اس کی حد بندی کر دی اور اطراف کا جتنا حصہ تھا اسے پارکنگ کے لیے لے لیا. تو آج دیکھیے الحمدللہ کتنی سہولت ہے، اور پارکنگ کا انتظام ناگزیر ہے اس زمانے میں، بہت لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے. ایسے ہی مساجد میں ایک چیز مشورے کے طور پر یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے. احناف کے نزدیک بغیر مجبوری کے مسجد کے اندر جنازے کی نماز مکروہ ہے. اب جہاں مجبوری ہوتی ہے تو وہاں تو کوئی بات نہیں ہے، جہاں پر مجبوری نہ ہو وہاں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے مکانات پر کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اسی نام سے چھپی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ملتی ہے. اس میں آپ کے زمانے کا نقشہ ہے، مسجد نبوی کا، مکانات کا سب نقشہ ہے. اس میں یہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ تھی جو مصلی الجنائز کہلاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم وہیں نماز جنازہ ادا فرماتے تھے. تو بہرحال موجودہ حالات میں اس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جیسا جنازے کی نماز کا انتظام ہے کہ امام صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہاں سامنے کمرہ ہے، باہر سے جنازہ آتا ہے، کمرے میں رہتا ہے. فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب چند لوگوں کے ساتھ اس کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، باقی مصلی اپنی جگہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی وہیں سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے. یہ اس زمانے میں بہت ہی مناسب ہے یہ طریقہ، اس سے بڑی سہولت ہے، دوبارہ صف بندی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. اور اس طرح سے قریب میں بھی ہمارے چھوٹی مسجد مراد نگر جو بڑی ہے، مسجد قطب شاہی، مگر نام اس کا چھوٹی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے یہی انتظام کر دیا ہے. مسجد آمنہ پیراماؤنٹ کالونی میں ہے، اس میں بھی انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے، قبلے کی طرف سے شٹر اٹھاتے ہیں اور وہاں پر جنازہ رکھ دیتے ہیں اور امام صاحب چند لوگوں کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں، باقی صفیں پیچھے کھڑی رہتی ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی. جو حدیثیں سنائی گئی ہیں ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ شاندار عبادت گاہیں بناتے تھے، مگر چند چیزیں ایسی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حال بدل گیا ہے، ان کا حال بھی الٹا ہو گیا، ہمارا حال الٹا ہو گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آنگن صاف ستھرے رکھو، یہودیوں کے آنگن کی طرح نہ بناؤ، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی نہیں رکھتے تھے. مگر آج الٹا حال ہے، آج مسلمانوں کے پاس صفائی ستھرائی کی کمی. ایسے ہی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ شاندار عبادت گاہیں بناتے تھے، مگر اس زمانے میں وہ اس پہ نہیں خرچ کرتے. بلکہ ہمارے ایک دوست مولانا شفیع ندوی صاحب مدثر اللہ نے ایک مرتبہ سنایا تھا کہ یہود نے ایک مرتبہ بہت بڑا چندہ جمع کیا اور وہ اپنے مذہبی پیشوا کے پاس لے گئے کہ اس سے بہت بڑی عبادت گاہ بناؤ. تو اس نے یہی کہا اپنے قوم کے لوگوں سے کہ بہت بڑی عبادت گاہ بنانے سے خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تم اگر مجھے اجازت دو تو میں یہ پیسہ اس کام میں صرف کروں جس سے قوم کا فائدہ ہو. تو انہوں نے اپنی مذہبی پیشوا سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ہم تو اس لیے چندہ کر کے لائے تھے، باقی آپ جس کام میں چاہیں خرچ کریں.
تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کی تعلیم پر خرچ کروں گا۔ چنانچہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آج ان کے پاس موجود ہیں، اور مسلمان ملکوں کے پاس پیسہ ہے مگر تعلیم کا وہ معیار نہیں، ریسرچ کا وہ معیار نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑا اور عقل سے بھی دور ہو گئے، اور ہم اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کیا جو ہمارے لیے مفید کم ہے۔ اس وجہ سے ہم سمجھداری سے کام لیں اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، علماء سے رائے لیں، مشورہ لیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ علماء سے بھی رہنمائی، جیسے میں نے کہا ایسی کئی مسجدیں میرے علم میں جس کو لوگوں نے پھیلا کے بنا دیا، اور ان مسجدوں میں راحت و سہولت نہیں ہے۔ اگر علماء سے مشورہ لیتے تو علماء بتاتے کہ بھئی آپ یہ ترتیب اختیار کیجئے، آپ کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی، مسجد کا بھی کام پورا ہو جائے۔ اور ہر جگہ میں مشورہ دیتا ہوں، بالخصوص ایسی آبادیوں میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی مستقل نہیں ہے یا کم ہے، کہ مسجد کی جو شرعی حدود ہیں وہ کم رکھیں، اور باقی اس کے علاوہ جو احاطہ ہے اس کو آپ مسجد کے متعلقات میں رکھیں مگر حدود مسجد میں نہ رکھیں، تاکہ آپ اس کو حسب ضرورت مسلمانوں کے فائدے کے لیے مختلف کاموں کے واسطے استعمال کر سکیں۔ اور اگر آپ پورا پھیلا دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی اور دیگر ضروریات کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو پاتا، اس کا نفع محدود ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں متفرق تھیں جو گزشتہ کی گفتگو کے تکملے کے طور پر عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے جذبات کو شریعت کے تابع بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔